وہ اوشان یا ٹائیگر کا نشانہ لے رہی تھی۔ بہرام نے پل بھر میں پوزیشن تبدیل کی اور نشانہ لیے بغیر لبلبی دبا دی۔ اس نے دائیں بائیں دونوں ٹریگر دبائے۔ پہلی گولی خطا گئی لیکن دوسری بوبی کے پیٹ میں لگی۔ وہ اچھلی اور پھر کسی گیند کی طرح اسی جگہ گری جہاں کھڑی ہوئی نظر آئی تھی۔ ٹائیگر نے پلٹ کر دیکھا، بوبی ساکت پڑی ہوئی تھی، خون اب برف پر بہنے لگا تھا، برف کی رنگت بدلنے لگی۔ ٹائیگر نے کھڑکی کی سمت میں دیکھا، بہرام نے سر کو جھٹکا دیا، گن ایک طرف رکھی اور باہر نکل گیا۔ ٹائیگر اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کیا ہوا، ہنس کیوں رہے ہو؟ بہرام نے پوچھا۔ سلیپنگ گاؤن میں کچھ زیادہ ہی اچھے لگ رہے ہیں آپ، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے ہی جواب دیا۔ اس میں ہنسنے کی تو کوئی بات نہیں، بہرام نے کہا۔ اسی دوران اوشان بھی قریب آ کر لڑکی پر جھک گیا تھا۔ وہ دونوں اس کے قریب پہنچے تو بوبی زندہ تھی۔ اس نے ٹائیگر کو دیکھا۔ تم نے مجسمے کی بے حرمتی کی تھی، تمہیں مرنا ہوگا۔ سوری، لیکن اس حالت میں تم مجھے نہیں مار سکتی بوبی، ٹائیگر نے اس طرح جواب دیا جیسے اسے اپنے نہ مرنے پر سخت صدمہ ہوا ہو۔ اس نے تمہیں گولی مارنے کی کوشش کی تھی، بہرام نے بتایا۔ گولی مارنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس وقت تمہاری پشت اس کی طرف تھی۔ کمال ہے، ٹائیگر بوبی پر جھک گیا۔ بوبی، تمہارا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ میں ایکٹیٹک کی بیٹی ہوں، وہ بمشکل بولی۔ اس کا باپ ایکٹیٹک کا بیٹا تھا، تو تم نے اپنی ماں کے قتل میں ان کی مدد کی تھی؟ وہ ایکٹیٹک لینا تھی، بوبی نے کہا، اور اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی اور حلق سے غراروں کی سی آوازیں آ رہی تھی۔ اب اس پتھر کی حفاظت کون کرے گا لڑکی؟ ٹائیگر نے جھکتے ہوئے پوچھا۔ جین لوئس، اور وہ تمہیں تباہ فنا و برباد کر دے گا۔ پہلے تم تو فنا ہو جاؤ۔ ٹائیگر نے اس کے چہرے پر موت کی زردی دیکھ لی تھی۔ میں ایکٹیٹک کا خفیہ مقدس نام لے کر مر رہی ہوں۔ ٹائیگر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، ہونٹ ہلے اور ٹائیگر نے وہ نام سن لیا۔ پھر بوبی کے چہرے پر اچانک ہی مسکراہٹ ناچنے لگی، اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور سر ایک طرف ڈلک گیا۔ ٹائیگر ایک ٹھنڈی سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ بوبی کی لاش سفید برف میں سیاہ اور سرخ جزیرہ سی لگ رہی تھی۔ تو یہ کھیل ہوا سویٹ ہارٹ، ٹائیگر نے بہرام کی طرف دیکھ کر کہا۔ پھر اسے جین لوئس کا خیال آیا۔ اس نے پہاڑی کی سمت میں دیکھا مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ہی اسے چیخ سنائی دی اور وہ گھبرا گیا۔ مصیبت! یہ چیخ ولاری کی تھی جو پہلی گولی کے چلتے ہی دبک گئی تھی، اور اب جب حالات معمول پر آ گئے تھے تو اس میں چیخنے کی صلاحیت اود کر آئی تھی۔ میرے خدا، میرے خدا! وہ دوبارہ چیخ رہی تھی، وہ بار بار چیخ رہی تھی۔ لاشیں دیکھ کر اس پر دورہ سا پڑ گیا تھا۔ اوشان، کیا آپ اسے یہاں سے لے جا نہیں سکتے؟ ٹائیگر نے بے بسی سے کہا۔ میں تمہارا حکم نہیں مانوں گا، میرے لیے شہنشاہ کی خواہش حکم کا درجہ رکھتی ہے، جو اس وقت پاجامہ پہنے ہوئے کھڑے ہیں۔ اوشان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ولاری کے بازو کو چھوا اور پھر ولاری اس کے ساتھ کار کی طرف چلی گئی۔ اب تمہیں ان لاشوں کو ٹھکانے لگانا ہوگا ٹائیگر، بہرام نے بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ کر کہا۔ میں ڈاگ وارڈن نہیں ہوں، مگر فی الوقت میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اندر ایک محترم خاتون موجود ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ لاشوں پر ان کی نظر پڑے۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ خاتون کون ہو سکتی ہیں۔ اس نے سر ہلایا اور کیبن کے شیڈ میں جا کر سنو موبائل کھینچ لایا۔ اس نے لاشیں گاڑی میں بھری، کچھ اس طرح جیسے آلو کی بوریاں ڈال رہا ہو۔ واپس آ کر اس نے بوبی کی لاش اٹھائی اور گاڑی میں سب سے اوپر رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے گاڑی کا رخ ایک پہاڑ کی طرف کیا اور اسٹیئرنگ سسٹم ناکارہ بنا دیا تاکہ گاڑی ادھر ادھر نہ چلی جائے۔ پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس سے کود گیا۔ سنو موبائل 13 لاشیں لیے ہوئے دوڑنے لگی۔ اب لاشوں کا انکشاف موسم خزاں میں ہوگا اور اس وقت تک آپ ایسا انتظام کر سکیں گے کہ کسی کو بھی یہ علم نہ ہو کہ یہ کیبن کس نے کرائے پر لیا تھا۔ درست، بہرام نے جواب دیا۔ اب آپ چارگر سینیٹوریم واپس چلے جائیں، قصہ ختم ہو گیا۔ مگر اس قبیلے کے بادشاہ کا کیا ہوگا؟ میں اسے نیو یارک میں نمٹ لوں گا، فکر نہ کریں۔ مجھے کوئی فکر نہیں۔ اپنا وعدہ یاد ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ کیسا وعدہ؟ تو ان کو قتل کرنے کے لیے مناسب وقت دینے اور سناجو جانے کی اجازت دینے کا وعدہ؟ ہاں، لیکن کچھ نہیں چیف۔ نوگان کو قتل کرنے کے لیے مناسب وقت دینے اور سناجو جانے کی اجازت دینے کا وعدہ؟ ہاں، لیکن کچھ نہیں چیف۔ نوگان کو اب اگر ہلاک نہیں کیا تو میں چین کی نیند نہیں سو سکوں گا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن نوگان اب اور زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ ممکن ہے کہ ڈچ مین بھی اس تک پہنچ گیا ہو۔ کیا آپ کو میری صلاحیتوں پر اعتماد نہیں؟ ٹائیگر کے اس سوال پر بہرام خاموش رہا۔ ٹائیگر نے خون سے رنگین برف کو دیکھا اور پھر ایک پر اٹھا کر برف سے خون کے دبے صاف کرنے لگا۔ چند منٹ میں وہاں سرخ رنگ کا کوئی بھی نشان باقی نہیں رہا۔ ولاری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ روبی کی سگی بہن لگتی ہے، ٹائیگر نے منہ بنا کر جواب دیا، لیکن وہ منہ نہیں کھولے گی، مجھے اس پر اعتماد ہے۔ یہ کہہ کر وہ کار کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد کار سٹارٹ ہوئی اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ کیا تھا بہرام؟ کیبن میں گھستے ہی جہاں آرا نے سوالوں کی بوچھار کر دی۔
ارے کچھ نہیں، بعض لوگ نشانہ ماری کی مشقیں کر رہے تھے، میں نے 2 فائر کر کے انہیں بگا دیا۔ اوہ، جہاں آرا نے بظاہر طمانینت بھرے انداز میں کہا، لیکن اس کی آنکھیں صاف ظاہر کر رہی تھی کہ اسے بہرام کے اس جھوٹ پر یقین نہیں آیا۔ اب سامان باندھ لو سسٹر، ہم واپس جا رہے ہیں۔ گڈ، جہاں آرا نے خوش ہو کر جواب دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ مزید چند روز یہاں گزارنا چاہتی تھی۔ اتنا پرسکون ماحول اسے پہلی مرتبہ نصیب ہوا تھا۔ نیو یارک سٹی سے دریا کے پار دی ہاؤکن نیو جرسی کے پارک میں ایرون برر کے ہاتھوں الیگزینڈر ہیملٹن کے قتل کی یادگاری تقریب ہوئی۔ یہاں ہیملٹن کا مجسمہ بھی تھا، لہٰذا اس چھوٹے سے پارک میں کسی دوسرے مجسمہ کی موجودگی کا نوٹس لیا جانا مشکل لگتا تھا، لیکن ویلاری کے لیے یہ مشکل بات نہیں تھی۔ ٹائیگر نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا تھا کہ وہ خصوصی کمرے سے جیمز اور دوسروں کی لاشیں غائب کر دے گا۔ اس نے ویلاری کا منہ بند رکھنے کے لیے بھی ایک طریقہ نکال لیا تھا۔ تم نوکری کی فکر مت کرو، اس نے ویلاری سے کہا تھا۔ جیمز کی جگہ بہت جلد دوسرا ڈائریکٹر آ جائے گا اور وہ تمہیں اس بات پر انعام بھی دے گا کہ تم نے مجسمے کی کس قدر حفاظت کی ہے۔ اس نے اسے اپنے منصوبے کی تفصیل بھی بتا دی۔ ٹائیگر نے رات کو گھروں کا سامان منتقل کرنے والی ایک کمپنی سے رابطہ قائم کیا اور اسے چند خصوصی ہدایات دی، جبکہ ویلاری نے نیو یارک ٹی وی اسٹیشن، اخباروں، نیوز ایجنسیوں اور میگزینوں کو فون کیے۔ اگلے روز دوپہر 1 بجے اخبار والے جب پارک میں پہنچے تو وہاں ویلاری ایک 8 فٹ بلند عجیب سے مجسمے کے ساتھ موجود تھی۔ مجسمے پر پرندوں کی شکلیں بھی بنی ہوئی تھی۔ یہ مجسمہ میوزیم سے اغوا کر لیا گیا تھا، ویلاری نے انہیں بتایا۔ میں نے بھاری رقم دے کر اسے واپس حاصل کر لیا ہے۔ میں نے اپنی جیب سے ادائیگی صرف اس لیے کی کہ ڈائریکٹر جیمز سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا تھا۔ مجسمے کے چہرے پر شمالی ہوائیں تھپیڑے مارنے لگی۔ ویلاری انہیں بتاتی رہی کہ مجسمے کا نام ایکٹک ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ کیا یہ معلوم ہوا کہ مجسمہ کس نے چوری کیا تھا؟ ایک رپورٹر نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اسے میوزیم سے باہر کس طرح لایا گیا ہوگا؟ اس کا وزن 1 ٹن سے تو کم نہیں۔ اس کا وزن 4 ٹن ہے، ویلاری نے جواب دیا۔ چوری ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے بعض گارڈز بیماری کے باعث چھٹی پر تھے۔ ممکن ہے کہ چوروں نے فورک لفٹر استعمال کیا ہو۔ اس مجسمے کا اصلی نام، کیمرے چلتے رہے اور ریکارڈنگ مشینوں نے مجسمے کا اصلی نام بھی محفوظ کر لیا۔ اگلے روز اخبارات نے اس کیس کی زبردست تشہیر کی اور ٹی وی پر فلمیں دکھائی گئی جو ایکٹک کے ماننے والوں نے بھی دیکھی۔ انہوں نے ویلاری کی زبانی خفیہ نام بھی سنا، اور جب نام ہر گھر تک پہنچ گیا، ہر زبان سے ادا ہوا، تو نہ تو بادل پھٹے اور نہ ہی آسمان تاریک ہوا۔ وہ افسردہ ہو کر سوچنے لگے کہ اب جب کہ دیوتا کی قوت ختم ہو گئی ہے، وہ خود کو ایکٹیٹالی سمجھنا چھوڑ دیں۔ لیکن 3 افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے نہ تو براڈ کاسٹ سنا اور نہ ہی اخبارات دیکھے۔ ویلاری اور اخباری نمائندوں کے چلے جانے کے بعد بھی وہ ایک عمارت سے مجسمے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان میں جین لوئس بھی شامل تھا۔ اس کے چہرے پر افسردہ سی مسکراہٹ تھی۔ بہت شاطر لوگ تھے یہ، اس نے کہا۔ تم لوگوں نے مجھے کیسے تلاش کر لیا؟ تمہارا نام جیمز کی فائل پر تھا، دائیں طرف کھڑے ہوئے شخص نے جواب دیا۔ صرف تم ہی جین لوئس ہو اور تمہارا نام مجھے بوبی نے بتایا تھا۔ ہاں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم بادشاہ ہو، بائیں طرف کھڑے ہوئے اوشان نے کہا، لیکن تمہارا یہ حشر صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے تم نے میری خدمات حاصل نہ کی۔ سنگین نوعیت کے کام ناپختہ لوگوں کو سونپنے کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اخبارات اور ٹی وی پر سب کچھ دیکھ کر ایکٹیٹالی سمجھ لیں گے کہ ان کا دیوتا محض فریب تھا اور تمہاری تنظیم پہلے کی طرح کام کرتی رہے گی۔ ہاں، گڈ، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ویسے بھی میں ایسے لوگوں کا بادشاہ بننے کے قابل نہیں تھا جو پتھر کو پوجا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پہلے ٹائیگر اور پھر اوشان کو مسکرا کر اس طرح دیکھا جیسے اس نے کوئی لطیفہ سنایا ہو، لیکن وہ سنجیدہ رہے۔ ٹائیگر نے ہاتھ بڑھا کر جین لوئس کی جیب میں ایک پرچہ رکھا اور اوشان نے ایکٹیٹالیوں کے آخری بادشاہ کو اٹھا کر مجسمے کے اوپر پھینکنے کے لیے نیچے گرا دیا۔ گڈ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ٹائیگر نے سر ہلا کر کہا۔ پولیس کو اس کی جیب سے جو خط ملے گا اس میں اس کا یہ اقبال جرم شامل ہوگا کہ اس نے کانگریس مین مسز ڈیلفن جوائے 172 کے قتل کی سازش کی تھی۔ اب ٹائیگر نے اس کی طرف دیکھا۔ اوشان بہت سنجیدہ تھا، اتنا سنجیدہ اسے ٹائیگر نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا تم اپنے سفر کا پروگرام ملتوی نہیں کر سکتے میرے بچے؟ اس نے کہا۔ نہیں، اور یہ بھی طے ہے کہ سفر کا آغاز سناجو سے ہوگا۔ وہ وہاں نہیں ملے گا میرے بچے، وہ وہی ہوگا لٹل فادر۔ اگر وہ راستے میں آیا تو اسے بھی۔ یہ کہہ کر ٹائیگر پلٹ گیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سناجو جانے کا پروگرام ہر وقت بنانے والے اوشان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نوگان، اوشان نے زیر لب کہا، تجھ کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ آ رہا ہے نوگان، اور میں بھی اس کے ساتھ ہوں۔ نوگان گہری نیند سے اچانک ہی بیدار ہو گیا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔
پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خواب اب بھی جاری ہے جسے دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کے کانوں میں بیدار ہونے کے باوجود وہی ایک جملہ گونج رہا تھا، نوگان، تجھ کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، وہ آ رہا ہے نوگان، اور میں بھی اس کے ساتھ ہوں۔ نوگان کو 10 دن قبل ہی علم ہوا تھا کہ ڈچ مین شکست خوردہ حالت میں ان پہاڑوں تک پہنچ گیا ہے جہاں نوگان کے حامی موجود تھے۔ اسے یہ بھی اطلاع مل گئی تھی کہ ڈچ مین کی حالت غیر ہے، اگرچہ اس میں وہی تمام صلاحیتیں موجود ہیں جن کے باعث نوگان نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن وہ اوشان اور ٹائیگر کے بارے میں بہت احترام سے بات کرتا ہے۔ نوگان مندر کے ایک پجاری نے ایک روز عبادت کے دوران اوشان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تو ڈچ مین اتنا برہم ہو گیا کہ پجاری مندر کے کلش تک اٹھتا چلا گیا اور پھر کسی پتھر کی طرح بلندی سے گر کر ساکت ہو گیا۔ اس وقت ڈچ مین نے کہا تھا کہ میں ان دونوں کا دشمن ضرور ہوں، لیکن صرف مجھے کو ان سے دشمنی رکھنے کا حق حاصل ہے۔ کسی اور نے ان کے خلاف یاوہ گوئی کی تو اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو پجاری کا ہوا ہے۔ نوگان کے لیے ڈچ مین کی شکست اور پھر اس کی یہ حالت انتہائی باعث تشویش تھی۔ اوشان اور ٹائیگر کو ڈچ مین کے ہاتھوں شکست دینے کے منصوبے کی ناکامی دراصل نوگان کی ذاتی شکست تھی۔ وہ اس آس پر بیٹھا تھا کہ ڈچ مین ان دونوں کو ہلاک کر کے اسے ماسٹر آف سناجو بننے میں مدد دے گا، لیکن ہر تدبیر الٹی ثابت ہو رہی تھی۔ نوگان نے منہ پر چھپاکے مار کر تولیہ سے پانی پوچھا۔ اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ در حقیقت وہ خوف زدہ تھا اور اس خوف کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اخباروں میں جین لوئس کے مرنے کی خبر پڑھ چکا تھا۔ جین لوئس، اس نے سر جھٹک کر کہا، کارل بھی یقیناً مر گیا ہوگا، اور کارل کی موت کے ساتھ ہی ایکٹیٹالیوں پر حکمرانی کا وہ خواب بھی چکنا چور ہو گیا تھا جو نوگان نے دیکھا تھا۔ کارل نے اسے یقین دلایا تھا کہ جین لوئس اگر کامیاب ہو گیا تو پھر وہ ایکٹیٹالیوں کی برادری کو نوگان کو مقتدر اعلیٰ تسلیم کرنے پر آمادہ کر لے گا، لیکن یہاں بھی اسے شکست ہوئی تھی۔ اسے اخباروں کے ذریعے ہی علم ہوا تھا کہ جین لوئس نے 18ویں منزل سے ایکٹیٹک کے بت پر گر کر خودکشی کر لی ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ خودکشی نہیں، ٹائیگر یا اوشان ہی نے اسے دھکا دیا ہوگا۔ میں کتنی بار ناکام ہو چکا ہوں۔ وہ آئینے میں اپنی شکل دیکھنے لگا۔ ہر بار مجھے یا میرے آدمیوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اچانک ہی خوف نے اسے دبوچ لیا۔ وہ نقشہ دیکھنے لگا۔ وہ امریکہ ہی میں تھا۔ ٹائیگر اور اوشان اسے محض 700 میل دور امریکہ ہی کے ایک شہر میں موجود تھے۔ کہیں انہیں میری موجودگی کی اطلاع تو نہیں مل گئی؟ اسے دوبارہ خواب یاد آ گیا۔ نوگان، تجھے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، وہ آ رہا ہے نوگان، اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ نوگان کو یوں لگا جیسے اوشان اس کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا اسے للکار رہا ہے اور ٹائیگر اس کی ہڈیاں توڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں کمزور نہیں ہوں، نوگان بہت زور سے چلایا۔ اگرچہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کے باعث آواز باہر نہیں گئی تھی، لیکن اس شیشے میں دراڑ ضرور پڑ گئی جس میں وہ اپنی شکل دیکھتا رہا تھا۔ سناجو واپس چلو نوگان، اس کے دل نے اسے آواز دی، صرف وہیں بچ سکو گے اور وہ لوگ باقی ملکوں میں تمہیں تلاش کر کے مایوس ہو جائیں گے۔ نہیں، نوگان نے پیر پٹکتے ہوئے خود کو ڈانٹ دیا، میں ان کو یہی ختم کروں گا، ابھی میرے لوگ باقی ہیں۔ اس نے لپک کر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایئر کنڈیشن کے باوجود اسے پسینہ آ رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ ضرور آئیں گے۔ ٹائیگر نے یہ درخواست قبول کر لی ہے کہ وہ سناجو جانے کا ارادہ چند دنوں کے لیے ترک کر دے۔ بہرام گھڑی دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا، تاہم اس کی طرح اوشان، بہرام اور نوگان تک کو علم نہیں تھا کہ اب جو مشن درپیش ہے وہ ناگان کے خاتمے کے مشن کا ہی ایک حصہ ہے، اور یہ کہ اب وہی واقعات پھر سامنے آئیں گے جو ٹائیگر اور نوگان کے مقابلے میں کئی برس قبل رونما ہو چکے ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو منوعن دہرانے پر مصر تھی۔ ان واقعات کا منطقی نتیجہ بہرحال کسی کو معلوم نہ تھا۔ ٹائیگر اور اوشان عین وقت پر نمودار ہوئے اور ٹرانسورلڈ ایئر لائنز ٹکٹ کاؤنٹر کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ گڈ، تم بر وقت آئے ہو، بہرام نے ٹائیگر سے کہا، پھر اوشان کو دیکھ کر سر ہلایا۔ چلو۔ وہ دونوں بہرام کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کار میں بیٹھے اور کار ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ڈیم میوریم ہسپتال غالباً پورے علاقے کا سب سے بہترین ہسپتال تھا جس میں تمام جدید ترین سہولتیں فراہم کی گئی تھی۔ بہرام کنکریٹ کی خوبصورت پگڈنڈی پر چلنے لگا جس کے دونوں طرف گھاس انتہائی خوبصورتی سے تراشی گئی تھی۔ پھولوں بھرا راستہ ایک ایسے دروازے تک لے گیا تھا جس پر ہینڈل لگے ہوئے تھے۔ بہرام نے اس دروازے پر دستک دینے کے بجائے عقبی دروازہ کا رخ کیا۔ اس پر کوئی ہینڈل نہیں، صرف لاک لگا ہوا تھا اور اس لاک کی چابی بہرام کے پاس تھی۔ کیا یہ کمرہ بھی ہمارے گورکھ دندے کا ایک حصہ ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ کہہ سکتے ہیں، بہرام نے مختصر سا جواب دیا۔ کہنے کو ہر بات کہی جا سکتی ہے، صرف شاہوں کو ہی شاہوں کا کام آتا ہے۔ اوشان نے لقمہ دیا۔ اس کے نزدیک بہرام صرف اس وجہ سے شہنشاہ تھا کہ وہ اسے اجرت کے نام پر
سونا دیا کرتا تھا اور سونا سناجو روانہ کر دیا جاتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو بہرام کے سوا دونوں کو حیرت ہوئی۔ وہ کمرے میں نہیں ایک دائرے نما مقام پر تھے اور اس دائرے میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہاں ٹائیگر کو پہلی مرتبہ دواؤں کا ببکارا محسوس ہوا تو اس نے منہ بنا لیا۔ بہرام اب دروازے گن رہا تھا۔ دائرے میں 11 دروازے تھے۔ بہرام نے 9ویں دروازے پر رک کر ایک اور چابی نکالی۔ وہ 9ویں دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں بہت خنکی تھی۔ بہرام نے لائٹ سوئچ آن کیا۔ روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے، لہٰذا ٹائیگر نے آگے بڑھ کر اس کے کوٹ کے تمام بٹن لگا دیے۔ تھینک یو، بہرام نے مسکرا کر کہا۔ اس کمرے میں 7 تابوت دیوار نما ریک میں رکھے ہوئے تھے۔ تابوتوں کے ہینڈل چمک رہے تھے اور ٹائیگر کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ وہ پہلے بھی یہاں آ چکا ہے۔ اوشان نے معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور دونوں سمجھ گئے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ واقعات، پرانی یادیں۔ دوسرا تابوت، بہرام نے سرد لہجے میں کہا۔ ٹائیگر نے دوسرے تابوت کا ہینڈل کھینچ کر اسے باہر نکال لیا۔ احمد دارا، عمر 40 سال، بہرام نے کہا۔ ٹائیگر نے لاش کا بغور جائزہ لیا۔ یہ کسی فردوسی یا برتی کی لاش تھی۔ اس کی داڑھی جارج جنکاڑ کی طرح بڑی ہوئی تھی، آنکھیں ابلی پڑ رہی تھی اور تھکی ہوئی یہ آنکھیں ٹیوب لائٹ کی روشنی میں بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ کندھے اس طرح بھرے ہوئے تھے جیسے انہیں باہر نکال لیا گیا ہو۔ یہی حال نچلے دڑ کا بھی تھا۔ اوشان اور ٹائیگر نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا اور سر ہلانے لگے۔